تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے ہے سیوکس سیکنڈ ایئر، اس کا حل شدہ ماڈل پیپر ہے 2014 والا۔ قومی یکجہتی کی اہمیت واضح کریں۔ کسی قوم کے مختلف طبقات اور گروہوں کا اجتماع مقاصد کے لیے ایک خاص وحدت کی صورت میں جمع ہونے کا عمل قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ مطلب شیعہ، سنی، بریلوی، پٹھان سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم اکٹھے ہیں تو وہ کیا ہوا؟ قومی یکجہتی ہوگی۔ قومی یکجہتی جو ہے قوم میں اتحاد پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے مسائل حل کرنے میں مدد ہوتی ہے اور ریاست کی ترقی کے مواقع پیدا، تو لوگ ترقی کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہیں، یہ بریلوی ہیں، ہم ان کی چیز نہیں خریدتے، ہم وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب نے اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ بس اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، لوگوں سے محبت کریں۔ ہمارے نبی جو تھے انہوں نے تو کافروں کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھوایا۔ تو ساتھ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو کسی کے ساتھ فرقے کی وجہ سے نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ قومی یکجہتی کی ضرورت اور اہمیت۔ قومی یکجہتی جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت درج ذیل نکات سے واضح ہے۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد اسلام ہے۔ بعض محض کسی مخصوص جغرافیائی خطے کا نام نہیں بلکہ در حقیقت ایک نظریے کا نام ہے۔ پاکستان جو ہے کوئی خاص زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کا نام پاکستان ہے، بلکہ خاص جغرافیائی خطے کا نام نہیں ہے بلکہ نظریہ اسلام پر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے حصول پاکستان کے لیے ایک طویل عرصہ تک جد و جہد نہیں کی تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقے انگریزی تسلط اور ہندو کے تعصب سے آزاد ہو کر ایک الگ مملکت بن جائیں، بلکہ مسلمانان بر صغیر کو ایک آزاد علاقہ میسر آ جائے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی تعمیر کر سکیں۔ یعنی ہم نے یہ جو پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم ان سے علیحدہ ہو کے رہیں گے، بلکہ ہم نے اس لیے بنایا ہم علیحدہ رہیں گے، ہم اپنے اسلام کے نظریے کے مطابق چلیں گے۔ اب پاکستانی قوم پر فرض ہے کہ وہ اس نظریے کے تحفظ کرے اور اس کا تحفظ صرف قومی یکجہتی اور اتحاد اور تعاون سے ممکن ہے۔ صوبائی پرستی کا خاتمہ۔ صوبائیت پرستی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ صوبے کی پرستی کرنا، یہ نہ کہنا میں پنجابی ہوں، میں تو پٹھان ہوں، میں تو بلوچی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان جو ایک وفاقی ریاست ہے جو 4 صوبوں اور کچھ قبائلی علاقوں پر محیط ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر میں صوبائیت پرستی کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ المیہ جو مشرقی پاکستان ہے، آج کل بنگلہ دیش، اس میں یہی فتنہ تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے ہم بنگلہ دیشی ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ اس طرح لڑتے لڑتے وہ علیحدہ ہو گئے۔ ہمارے ملک میں اب بھی بعض لوگ علاقائی لسانیت اور اختلافات اور صوبائیت پرستی جیسے فتنوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ اب بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پٹھان ایسے ہیں، پنجابی ایسے ہیں، بلوچی ایسے ہیں، سندھی ایسے ہیں۔ پٹھانوں کی مذاق بنائی جا رہی ہے۔ پٹھان سب سے جفا کش قوم ہے، سب سے محنتی قوم ہے۔ کسی پٹھان کو آپ نے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈھیروں پر سے گندگی اٹھا لیتے ہیں، کچڑا اٹھا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا کرنے والے چنگ تنگ نظر اور مفاد پرست عناصر ہیں جو ملکی سالمیت کے لیے سراسر خطرہ ہیں۔ ان تخریبی قوتوں اور تفرقہ پرور رجحانات کی جو بے خونی ہے ان کے لیے ضروری ہے۔ بے خونی کہ اس کے اندر کی باتیں سب سے زیادہ ضروری ہیں کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ نیکسٹ ہے معاشی خوشحالی، یعنی معاشرہ خوشحال ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، مالا مال ہونی چاہیے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار جو ہے 3 اہم اقدامات زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت پر ہوتا ہے۔ زراعت کی ترقی سے صنعت و حرفت کا گراف بڑھے گا، صنعتی ترقی سے تجارت کو فروغ ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ ملک مضبوط اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا، لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے، ملکی وقار بلند ہوگا اور دیگر ممالک سے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی صرف اسی بات میں مضمر ہے، یہ جو پاکستان کی ترقی اسی بات میں مضمر ہے کہ ملک کے تمام جو شہری ہیں اپنے لسانی و گروہی اختلافات کو دور کر دیں، ملک کی بقا و سلامتی اور یکجہتی کا تحفظ کریں۔ اگر خدا نخواستہ قومی وحدت و سالمیت کا تانا بانا بکھر گیا تو ملک تخریب کاری اور فساد کاری کی نظر ہو جائے گا اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ جمہوریت کی ترقی۔ جمہوری نظام کو آج دنیا میں انتہائی پسندیدہ اور قابل قبول نظام کی تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوری کیا ہوتا ہے؟
ایک بندہ ووٹ دیتے ہیں، سب اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جمہوریت میں تمام افراد کی حیثیت یکساں اور برابر ہوتی ہے، عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے اقتدار میں شریک ہوتے ہیں، بحیثیت مجموعی عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ملک میں غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، تنقید قابل برداشت ہوتی ہے، ووٹ کا تقدس بحال رہتا ہے، ملک میں تشدد اور نفرت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ جمہوریت کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ ایک تصور میں بنا کہ لوگ سارے مل کے ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پھر حکومت کرتا ہے۔ جیسے آپ عمران خان کو سب نے ووٹ دیے، وہ آپ وزیر اعظم اتحاد اور یکجہتی کے اصولوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں، قومی وحدت اور اشتراک اور تعاون کی پیروی کریں، ورنہ جمہوریت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور ملک کی سیاسی زندگی میں روبہ زوال ہو جائے گا۔ دفاعی مضبوطی۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد دفاع کیا کہتے ہیں؟ ملک کا دفاع کرنا۔ آنے کے بعد بے شمار سیاسی معاشی اور دفاعی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان نے پاکستان کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ ہندوستان پاکستان پر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے، جو انڈیا ہے یہ ہمارا دشمن ملک آئے دن تخریب کاری کے ذریعے ملک کی اندرونی سالمیت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بھی انہی سازشوں سے ہی ممکن ہوئی۔ اب ان کی نظریں باقی ماندہ پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں دفاعی صلاحیتوں کو مؤثر بنانے اور اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کو فروغ دینا اشد ضروری ہے۔ پہلے انہوں نے ہم پہ حملے وغیرہ کار کیے، ان حالات میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مؤثر بنانے اور اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کو فروغ دینا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کا مضبوط دفاع اندرونی اتحاد و یکجہتی سے ممکن ہے۔ اس کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت۔ پاکستان ایک اسلامی نظریہ اور تہذیبی ریاست ہے، لیکن اس کے چاروں صوبے مختلف عناصر کا مجموعہ ہیں اور اپنی اپنی جداگانہ خصوصیات رکھتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں بسنے والے لوگوں کی زبانیں بھی مختلف ہیں، مگر ان کے باوجود اسلامی تہذیب و ثقافت نے قومی ثقافت کو یکجہتی کے فروغ دیا اور ملک کی وحدت کو مضبوط کیا۔ یعنی سارے جو لوگ ہیں الگ الگ رہتے ہیں، سندھی الگ ہیں، پنجابی الگ ہے، بلوچی، سب کی زبانیں بھی الگ ہیں، لیکن جو ہمارا دین اسلام ہے اس نے ہم کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرقہ واریت اور انتہا پسندی ایک خطرناک زہر ہے جو بھی معاشرے کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے۔ پاکستان میں کئی مذہبی اور لسانی گروہ موجود ہیں، ان کے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی اقدار کو فروغ دے کر قومی یکجہتی اور سالمیت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ جو فرقہ واریت ہے، سنی ہونا، شیعہ ہونا، یہ ہے وہ ہے، وہابی، بریلوی، دیوبندی، یہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت ہوتی ہیں، یہ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اس سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی یا کوئی خامی نظر آئی یا وضاحت کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس سے بھی بہتر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔